السلام علیکم، میں ہوں سہیل شہزاد۔ جناح ہسپتال لاہور کے اندر ایک مریض گردے کی دوائی لینے آیا۔ وہ ایک ڈاکٹر سے ملا، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ کے گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوگا اور یہ سہولت آپ کو ہسپتال کے اندر نہیں، ایک پرائیویٹ جگہ کے اوپر دی جائے گی۔ مریض نے حامی بھر لی۔ چند دن کے بعد اس مریض کا آپریشن کر دیا گیا اور اس کو 2 مہینے کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آنے کا کہا گیا۔ 2 مہینے کے بعد جب وہ مریض دوبارہ ہسپتال گیا تو اس کی وہاں پر کسی اور ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کا آپریشن تو ہوا ہی نہیں، بلکہ الٹا آپ کا صحت مند گردہ بھی آپ کے جسم سے نکال لیا گیا۔ مریض کے اوپر یہ بات ایسے گری جیسے بجلی گرتی ہے، اور مریض نے فوراً پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور پولیس کو بتایا کہ اس طرح اس کے ساتھ جناح ہسپتال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے گردے کے ٹرانسپلانٹ کے پیسے بھی لیے گئے اور اس کا صحت مند گردہ بھی اس کے جسم سے نکال لیا گیا۔ پولیس نے فوراً تفتیش کا آغاز کر دیا۔ تفتیش کے آغاز کے ساتھ ہی بہت سے راز کھلتے گئے۔ یہ جناح ہسپتال کے اندر ایک 8 رکنی گروہ تھا جس کا سرگنا ڈاکٹر فواد تھا۔ ڈاکٹر فواد کا ایک شاگرد تھا جو کہ ایک موٹر میکینک تھا۔ آپریشن کے اندر یہ ڈاکٹر فواد کی مدد کرتا تھا اور بے ہوشی کے ڈاکٹر کا بھی کام کرتا تھا۔ یہ 8 رکنی گروہ تھا جو کہ پچھلے 10 سال سے مختلف لوگوں کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ کر رہا تھا، اور انہوں نے اب تک 328 لوگوں کے گردے نکال لیے یا ان سے خرید لیے۔ بہت سے لوگوں کے یہ گردے دھوکے سے نکال لیا کرتے تھے اور چند لوگوں سے انہوں نے پیسوں کے عوض گردے خریدے بھی۔ یہ سارا کام پرائیویٹ جگہ پر کرتے تھے۔ اس گروہ نے مختلف پرائیویٹ گھر لے رکھے تھے، بعض مریضوں کا لاہور کے اندر اور کچھ کا ٹیکسلا اور کچھ کا آزاد کشمیر کے اندر۔ آزاد کشمیر کے اندر اس حوالے سے کوئی قانون نافذ نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر ان کو ایک طرح سے قانونی تحفظ بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ پولیس نے جب مزید تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر فواد صرف پاکستان میں ہی نہیں، بیرون ممالک کے لوگوں کے بھی گردے نکالنے میں پیش ہیں۔ بیرون ممالک، خصوصی طور پر خلیجی ممالک سے لوگ ڈاکٹر فواد کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، اور وہاں پر ڈاکٹر فواد ان کو بلا کر پاکستان کے اندر ان سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ چارج کرتا تھا اور ان کا دھوکے سے گردہ بھی نکال لیتا تھا۔ اور پاکستان کے اندر اس نے جن لوگوں کو دھوکہ دیا وہ بتاتے ہیں کہ اس نے ٹرانسپلانٹ کے ہم سے 30 سے 35 لاکھ چارج کیے۔ ڈاکٹر فواد یہ کام پچھلے 10 سال سے کر رہا ہے۔ 2014 کے اندر اس نے ایک کاشف نامی شخص کے دونوں گردے نکال لیے، جس کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر فواد 5 دفعہ جیل بھی جا چکا، لیکن پروسیکیوشن کمزور ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر فواد ہر بار جیل سے باہر نکل آتا تھا اور پھر سے اپنا یہ گھنونا کام شروع کر دیتا تھا۔ لیکن ہمارے اداروں کو بھی یہاں پر داد دینی پڑے گی کہ ایک شخص اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے اور دوبارہ سے یہی گھنونا کام کر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ فواد ہر دفعہ یہ گھنونا کام کر کے جیل سے بھی بچ جاتا ہے اور دوبارہ اپنی نوکری بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں تو ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جدید دور کے اندر لوگ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اب تو یہ سہولت مختلف میڈیکل کالجز کے اندر آ چکی ہے اور گردے کے ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال کے اندر کام کرتا ہے، اور اس کو وہاں پر یہ بینیفٹ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر فواد ایسے لوگوں کو ملتا ہے اور ان کو ایک پرائیویٹ جگہ پر بلا کر جلدی ان کا علاج کرنے اور کم پیسوں میں علاج کرنے کی آفر دیتا ہے، جس پر لوگ رضامند ہو جاتے ہیں اور اس کی آفر کو مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فواد اب تک بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے اور ہر دفعہ جیل سے بھی دوبارہ یہ نکل آتا ہے، لیکن اس بار مجھے پوری امید ہے اپنے اداروں سے کہ اس دفعہ اس شخص کو اس کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور دوبارہ اس کو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تھینک یو آل۔ اللہ حافظ۔